دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم رب زدني علما، ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ احباب ذی وقار، بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین و حضرات، پیارے بچوں، اللہ جل شانہ سبحانہ تعالی کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس رب الودود رب العالمین نے، اس ارحم الراحمین مولا کریم نے ہم سب کو پھر سے ایک بار بڑے ہی خلوص و محبت کے ساتھ یہاں یکجا ہونے، جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اسی لیے اس رب العالمین کے لیے خاص ہے ہر طرح کی عبادات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات۔ فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر بیش بہا درود و سلام ہوں، آپ کے آل پر، اصحاب پر، تمام کے تمام تابعین، اتباع التابعین، محدثین، ائمہ دین، مجتہدین، فقہاء اور تمام صالحین اور مومنین کے اوپر۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ مستعد تھے، تیار تھے جس موضوع کو سننے کے لیے، آج اس موضوع کو ملتوی کرتے ہیں، اس لیے کہ میں کل بھی نہیں تھا، باہر سفر پر تھا اور بالکل موقع نہیں ملا، تو اس تھکے ماندے حالت میں
میں مناسب نہیں سمجھا کہ اتنا ولولہ انگیز اور پرجوش اور دلچسپ موضوع کو تھکے ہوئے انداز میں بیان کروں۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ اصلاح معاشرہ کے اوپر، چونکہ اس وقت ہمارے معاشرے کی اصلاح کی بھی بڑی شدید ضرورت ہے، اور یہ مشیت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا کہ آج ہم اسی موضوع کے اوپر چند باتیں کریں۔ اللہ کو یہی منظور تھا، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا تھا وہی سامنے آ رہا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہاں تک کہ میں یہاں آتے آتے میں اسی موڈ میں تھا کہ اسی موضوع پر گفتگو کروں گا، لیکن دل نہیں چاہا کہ میں تھکی ماندی حالت میں اس موضوع کو چھیڑوں۔ اس لیے اچانک ہم نے عبدالحق صاحب کو دیکھا اور فوراً بلا کر کے کان میں کہا کہ موضوع میرا تبدیل کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق کے ساتھ اور اسی طرح حق کے ساتھ سننے کی اور کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالی نے جس دین کا ہمیں متحمل بنایا ہے، جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے، میں تو صرف ایک ذرہ برابر سنا، جہاد کے بارے میں آپ بیان کر رہے تھے۔ جہاد کو تو اس قدر بدنام کیا گیا ہے، رسوا کیا گیا ہے، جو ایک مقدس چیز کا نام ہے۔ بلکہ میں بارہا کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں اور کل بھی کہوں گا اور آخری سانس تک بھی کہوں گا کہ جہاد قتل و غارت گری کا نام نہیں ہے۔ اگر جہاد میں لوگوں کی گردنیں اڑتی ہے نا تو بھی وہ قتل و غارت گری کا نام نہیں ہے۔ جہاد انسانیت کی حفاظت کا نام ہے، جہاد مانوتا کے رکشا کے نام ہے، جہاد ہیومینٹی کی سیفٹی کا نام ہے، انسانیت کے تحفظ کا نام ہے۔ مگر چونکہ جہاد کو اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے ایسا پروپیگنڈ کیا گیا، ایسے پروپیگنڈے مچائے گئے کہ آج ہمارے سماج کے ہمارے بچے، جو خاص طور سے اب بچے کیا، تمام بوڑھے بچے بزرگ سب اسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جہاد کا نام لیتے ہی ان لوگوں کا پدہ پانی ہونے لگتا ہے۔ مگر ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جہاد آتنک کا نام نہیں ہے، جہاد دہشت گردی کا نام نہیں ہے، جہاد ٹیررزم کا نام نہیں ہے۔ جہاد تو امن و سلامتی کا نام ہے کہ امن و سلامتی کی بحالی کے لیے ان سروں کو کچلا جاتا ہے جن سروں اور جن کھوپڑیوں میں اور جن زبانوں میں زہر بھرا ہوتا ہے اور پورے سماج کے امن و شانتی کو ڈس ڈس کر بھنگ کرتا ہے، ایسے زہریلے جانوروں اور درندوں کو کچلا جاتا ہے۔ نہ پوری تاریخ میں ہماری جس طریقے سے جہاد کو بدنام کیا گیا اور دہشت گردی میں تبدیل کر دیا گیا کہ آج ہمارے بچے بھی اس چیز کو سننا پسند نہیں کرتے۔ میں تو کہتا ہوں جہاد کا نام سنو تمہیں ثواب ملے گا، کیونکہ لفظ جہاد قرآن میں آیا، اور ثواب کی نیت سے سنو بھی اور بولو بھی، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ جہاد کو جس طریقے سے گندا بنا کر کے پیش کیا گیا ہے، ظالموں نے پیش کیا ہے، اور ان ظالموں میں سب سے پہلے ہمارے گھر کے ظالم ہیں، جنہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، احادیث کو سمجھا نہیں، اور اپنی جو ہے بددیانتی اور خیانت اور اپنی بے ایمانی کی وجہ سے جہاد کو اس قدر بدنام اور آلودہ کر دیا۔ لیکن جہاد ایسی کسی چیز کا نام نہیں ہے جس میں انسانیت کو ایک خراش بھی آئے، اتنا جان لیجیے، انسانیت کو ایک خراش آئے، جہاد اس کا نام نہیں۔ اسی لیے اگر کسی چوک سے اور غلطی سے کسی انسان کا قتل ہوتا تو پوری تاریخ اسلام میں اس کی دیت دی جاتی، اس کا جرمانہ ادا کیا جاتا، اور جرمانہ نہ دینے کی صورت میں اس سے اعلان جنگ کیا جاتا تھا کہ اگر تم اس پر تیار نہیں ہوتے ہو
تو پھر ہم تمہارے خلاف ہیں. تو اسلام تو وہ ہے میرے بھائیو، یہاں جہاد وہ ہے، جہاد کو بدنام کیا گیا. اور صرف جہاد مارنے کاٹنے کا نام نہیں ہے. بہرحال یہ لفظ سننے میں آیا، ابھی میں سنا تو میں اس پر 2 باتیں رکھ دیا، چونکہ اصلاح معاشرہ کی بات ہے اور ہمارے ذہنوں میں جو جہاد کے خلاف جو کدورت اور گندگی جو بھری ہوئی ہے اس کو صاف کرنا انتہائی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاد کو جو غلط سمجھتا ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان غلط ہے. میں قسم کھا کے بول رہا ہوں، اس کا ایمان غلط ہے. کیونکہ جہاد گندا ہے ہی نہیں، جہاد ظالم ہے ہی نہیں. اب بتلائیے، ہماری تاریخ میں، تاریخ اسلام میں سب سے پہلی جو جنگ عظیم ہوئی، سب سے بڑی جنگ جو اسلام اور کفر کے درمیان ہوئی، وہ کون سی تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ جنگ بدر. ہو سکتا ہے آپ کو اس کا پس منظر یا اس کا بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو. وہ وجود میں کیوں آیا؟ مسلمان اسلام قبول کیے مکہ سے لے کر کے مدینہ تک، اور یہاں تک کہ حبشہ اور جہاں جہاں مسلمان دور بھاگ گئے تھے، چلے گئے تھے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، وہاں تک ان ظالموں نے چھوڑا نہیں. بہت ستایا، بہت پریشان کیا. اوپر سے پورا جو ہے ذخیرہ جمع کر رہا تھا کہ اس مدینے والے 2 ٹکے کے مسلمانوں کو، مدینے والوں کو کچل دیا جائے. اس کے لیے کہاں یمن، ملک شام سے جو ہے تجارت کر کے مال میٹریل جمع کر کے اور ہتھیار جمع کر کے لا رہا تھا، ہتھیار جمع کر کے لا رہا تھا. تو ہتھیار ضبط کرنے کی وجہ سے وہ جنگ بدر کا وجود ہوا. اب آپ بتلائیے اللہ والو، آپ کو کوئی آ کر کے مارے گا تو کیا اور بولیں گے سبحان اللہ اور ماریے، ماشاء اللہ اور ماریے، الحمدللہ اور ماریے، جزاک اللہ اور ماریے، بارک اللہ اور ماریے؟ آپ یہ بولیں گے کہ اٹھائیں گے جوتے اور دیں گے نا، دھما دھم گھپا گھپ دیں گے، لے گھوسا دے گھوسا مارو اس کو. تو وہاں پر ویسا ہی ہوا. اگر آپ کو کوئی مارنے جا رہا ہے، بلکہ مارنے نہیں، مارا تو بہت پہلے، مگر جب حد سے زیادہ گزر گئی، حد سے زیادہ آگے جب یہ لوگ بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہا کہ تم لوگوں کو اجازت ہے اب ان لوگوں کا سر کچلا جائے جو تمہارے سروں کو کچلنے کی در پہ ہے. تو اپنے بچاؤ کا نام اگر کوئی ظلم رکھ دے تو پھر جہاد اسی ظلم کا نام ہے. بہر صورت آئیے، میں جدھر جا رہا تھا، مسلمان اسلام امن شانتی کا نام ہے، اور اسلام ہی ہماری پہچان ہے، ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، اسی میں ہماری عزت ہے. یہی وجہ ہے کہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت شریفہ پڑھی ہے اس میں اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے عزت ہے، تمام مومنوں کے لیے عزت ہے. ہمارے سماج میں جو ایک دوسرے کی عزت کا جنازہ نکالا جاتا ہے، کس بنا پر؟ آپسی حسد، بغض، عناد، اس وجہ سے، جلن کڑن کی وجہ سے لگا دین بھر ایک دوسرے کی غیبت میں. ارے اللہ والو، تو غیبت تو دور کی بات ہے. آپ کسی کو اوپر ہنس رہے ہیں نا، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اے ایمان والو، اے مومنوں کی جماعت، تم ایمان والے ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. یہ کوئی بھی مرد کسی مرد کے اوپر نہ ہنسے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑاوے، کوئی کسی کے ساتھ ایسی دل لگی نہ کرے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتے ہو، اس کی عزت داغدار ہو جاتے ہو، اس کے مان اور سمان کو ٹھیس پہنچتے ہو. لا یسخر قوم من قوم عسى،
اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو، تم جس کو حقیر سمجھ رہے ہو، تم جس کو ذلیل سمجھ رہے ہو، وہ آدمی تم سے بہتر ہو. اس لیے کہ بہتری کا سرٹیفکیٹ تم نہیں دیتے ہو، بہتری کا سرٹیفکیٹ وہاں آسمان سے ملتا ہے، بہتری کی سند آسمان سے دی جاتی ہے. آج انسان عزت کے لیے ادھر سے ادھر مارم مری کرتا ہے اور اپنے آپ کو ٹائٹ فیٹ مست زبردست بن کر کے عزت کے لیے رہتا ہے. الو کے پٹھوں کو عزت ہی نہیں ملتی ہے. کائے نہیں ملتی ہے بھائی؟ کیوں نہیں ملتی ہے؟ اس لیے نہیں ملتی ہے کہ عزت کا تعلق یہاں سے نہیں ہے. عزت کا تعلق ساتوں آسمان کے اوپر عرش سے ہے. عزت کا تعلق ساتوں آسمان کے اوپر عرش سے ہے. معلوم ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم میں بتاؤں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتا ہے نا، عزت جسے ملتی ہے، بندے سے سب سے پہلے اللہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. معلوم ہے کیسے کرتا ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کرتا ہوگا کسی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے معزز فرشتوں کو بلاتا ہے، معزز فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یا معشر الملائکہ، اے فرشتوں کی جماعت، یہ دیکھو فلاں ابن فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں. یاد رکھو باپ کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، باپ کے نام کے ساتھ. کہتا ہے فلاں کا بیٹا فلاں یا فلاں کی بیٹی فلاں نے، اس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں. تو کیا چاہیے؟ محبت کرتے ہیں تو کیا چاہیے؟ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں اس کے بیٹے سے، اس کی بیٹی سے، اس لیے اے فرشتوں کی جماعت تم سب کے سب اس سے محبت کرو. جس سے محبت کرتے ہیں اس کی عزت نہ کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں نہیں؟ اس کی عزت کرتے ہیں. جس سے محبت نہیں کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہی آنکھ ہماری ٹیڑھی میڑھی ہونے لگتی ہے، اب بڑی لال پیلی ہونے لگتی ہے. اس کی عزت نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں سنو، میں اس بندے سے یا اس بندی سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم سب کے سب اس سے محبت کرو. پھر کہتا ہے کہ اب سنو، تم سب کے سب محبت کرو اور ساتوں آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنے بھی فرشتے، سب کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ میں فلاں ابن فلاں سے یا فلانے سے یا فلانے سے میں محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم سب کے سب محبت کرو. چنانچہ ساتوں آسمان سے لے کر کے چھٹے، پانچویں، چوتھے، تیسرے اور دوسرے اور پہلے آسمان، اس آسمان دنیا میں اعلان ہوتا ہے اور تمام مخلوقات سے یہ کہا جاتا ہے کہ اے آسمان والے تم سب کے سب فلاں ابن فلاں سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ، میں جبریل اور تمام معزز فرشتے اور مکرم فرشتے اس سے فلاں ابن فلاں سے یا فلانے کی بیٹی فلانے سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد جب آسمان میں اعلان ہو جاتا ہے تو اب اللہ کہتا ٹھیک ہے آسمان میں اعلان ہو گیا، اب سیدھا زمین کی طرف چلے جاؤ، سیدھا زمین کی طرف چلے جاؤ. سیدھا زمین کی طرف نیچے اترتے فرشتے اور اعلان کرتے ہیں کہ اے اہل زمین، زمین میں جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے، مگر ہم سن نہیں پاتے ہیں. ہمارے دلوں میں اللہ بات ڈال دیتا ہے، اللہ ڈال دیتا ہے. اہل زمین کے درمیان اعلان کرایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب اعلان کر دو کہ فلاں سے فلانے 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 یہ سب کے سب محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی محبت کرو. یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ دیکھتے دیکھتے بلکہ چند ایام میں نہیں، چند گھنٹوں میں لوگوں کے سامنے ایسے معزز اور مکرم بن جاتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب سوچے کہ اس کی اتنی عزت کیوں ہونے لگی ہے، اس کی عزت کیوں ہونے لگی ہے. دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک آدمی اتنا معتبر اور اتنا جو ہے قابل قدر بن جاتا ہے لوگوں کی نگاہ میں کہ انسان وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر لوگوں کی نگاہ میں یہ مخلوق کی آواز کہتے ہیں کہ نقارہ خدا ہوتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ اس لیے احترام اور عزت کا تعلق، اگر کسی سے تم احترام چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، تو پہلے اپنا مقام رب العالمین کے سامنے پیدا کرو، اپنی عزت اللہ رب ذوالجلال کے سامنے بڑھاؤ، اپنے درجے کو رب کے سامنے بڑھواؤ، رب سے بڑھواؤ۔ جب تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے، اہل زمین تمہیں سیلوٹ کریں گے، تمہیں سلام کریں گے، اور تمہاری قدر کریں گے، تمہاری عزت کریں گے، تمہارا احترام کریں گے۔ ورنہ عزت ویسے نہیں ملنے والی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر مرسلن روایت کو بیان کیا گیا ہے، ایک بار ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ان سے جو نیچے طبقے کے لوگ تھے، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ان لوگوں سے افضل ہے کون؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ ان لوگوں سے افضل ہے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے سعد، انما ترزق به وتنصرون به، تم یہ بات کرتے ہو کہ ان لوگوں سے تم زیادہ معزز ہو جن کے ذریعے، جن ضعفاء، جن کمزوروں اور جن مجبوروں کے، جن مقہوروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے، تم اسے سمجھتے ہو کہ یہ تم سے کمتر ہے؟ ہاں؟ یہ کمتر ہے؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے تھوڑا اگر دکھا گئی تو غریب کی طرح دکھ رہا ہے، اس کو ایک دم حقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کے ہاتھ میں کچھ قوت اور پاور دیا ہے، جن کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، ورکرز ہیں، کام کرنے والے مزدور ہیں، ان لوگوں کو جو حقیر سمجھتے ہیں، جو انہیں ذلیل کرتے ہیں، جو وقت پر انہیں مزدوری نہیں دیتے، انہیں اجرت نہیں دیتے، ان لوگوں کے لیے یہاں پر حدیث مبارکہ میں بڑی اہم بات بتلائی گئی ہے اور بڑی اہم رہنمائی کی گئی ہے کہ ایسے لوگ خبردار ہو جائے۔ کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے ذریعے سے، اب ذرا تھوڑا سا یہاں ایک تصور کی دنیا میں یہاں پر آؤ، ایک تصور کی دنیا میں ہم یہاں پر لے آتے ہیں۔ تصور کی دنیا میں کیا لاتے ہیں؟ اب دیکھو، ہم کہیں پر جاتے ہیں، کسی کے ذریعے سے ہمارا کوئی کام بن جاتا ہے، صرف یہ آپ تصور کیجئے کہ ان کو کتنے بار شکریہ بولتے ہیں، کتنے بار جزاک اللہ بھائی بولتے ہیں، کتنے بار تھینک یو بولتے ہیں، بار بار کرسی چھوڑنے سے وہاں سے نکلتے، ٹھیک ہے شکریہ بھائی، جزاک اللہ بھائی، بہت بہت شکریہ بھائی، ایک بار میں نہیں، شکریہ بھائی، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ بھائی۔ کیوں؟ اس کے ذریعے سارا کام بن گیا ہے، تم اپنے مقصد کو پا چکے ہو، تمہاری روٹی سک گئی ہے، تمہاری دال گل چکی ہے اس آدمی کے ذریعے سے، اسی لیے تم بار بار شکریہ بول رہے ہو، تھینک یو بول رہے ہو، جزاک اللہ بول رہے ہو۔ ارے اس آدمی کا کیا جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روزیاں دیتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اونچے عہدے پر فائز کرتا ہے، جس کے ذریعے سے تمہارا پتی خرب پتی بنتے ہو، جس کے ذریعے سے تم بڑی بڑی کرسیوں میں بیٹھتے ہو، جس کے ذریعے سے تم بڑی بڑی مجلسوں میں اپنے سینے کو چوڑا اور کشادہ کرتے ہو، اپنی پیشانی کو بلند کرتے ہو اور لوگوں کے سامنے بات کرتے ہو بے بانگے دہل کہ میں ایسا کر دیا، میں ویسا کر دیا۔ مگر وہ لوگ بڑے نااہل قسم کے ہیں، وہ لوگ بڑے ناشکرے قسم کے ہیں، جو لوگ اپنے سے ماتحتوں کے، اپنے انڈر کام کرنے والے، اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے لوگوں کا احترام، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، بڑے ظالم ہیں، بڑے ظالم ہیں۔ بتلائیے، مثال صرف مثال بات کو سمجھنے کے لیے دی جاتی ہے۔ ایک بڑا بلڈر ہے، سب جو بلڈنگ بنواتا ہے، وہ بلڈر کیسے بن گیا؟ کیسے بنا؟ بلڈر بنا
لاکھوں لاکھ کمایا کیسے؟ کروڑوں اس کے ہاتھ میں آیا کیسے؟ اس کے نیچے ورکرز ہیں نا، تبھی تو یہ بلڈنگ، یہ عمارت کھڑا کیا اس نے. نہیں رہتے تو کیا اس کے ابا، اس کے ابا کے ابا، اس کے نانا پر نانا، اس کے دادا پر دادا آ کے بناتے تھے؟ بناتے تھے؟ نہیں بناتے تھے. وہ خود نہیں کر سکتا تھا، خود سے اتنی بڑی عمارت تعمیر نہیں کر سکتا تھا، ورکرز کی ضرورت انہیں تھی. وہ مزدور تھے جن کے ذریعے انہیں کروڑوں ملا. مگر آج ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہماری عدالت مٹ چکی ہے، ہمارا انصاف گر چکا ہے، ہمارا انصاف ختم ہو چکا ہے. ہم اپنے ماتحتوں کی نہ عزت کرتے ہیں، نہ انہیں خاطر میں لاتے ہیں، نہ ان کا احترام کرتے. چل رہے، چل ہو گیا چل. جبکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ، دے دو اس کی اجرت، اس کی اجرت دے دو جو اس نے کمایا ہے، اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے. اس کا پسینہ خشک ہو جائے، سوکھ جائے، اس سے پہلے اس کی اجرت دے دو اسے. اتنا احترام کیا گیا. کیوں؟ اس کا احترام کرو اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں یہ رفعت، یہ بلندی، یہ عظمت، یہ تقدس، یہ مرتبہ، یہ کرسی، یہ اسٹیج ملا ہے. اگر تم نے اس کی ناقدری کی، اس کو چھڑکیاں دیا، تمہارے پاس سے بھاگ گیا تو کیا کرو گے؟ تم بلڈر بن سکتے ہو، تم سیٹ بن سکتے ہو، تم کروڑ پتی بن سکتے ہو، نہیں بن سکتے ہو، نہیں بن سکتے ہو، تمہارا سب کچھ کھو جائے گا. اس لیے بہت بڑی چیز اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جن ضعفاء اور جن کمزوروں کو تم حقیر سمجھتے ہو، ان کمزوروں کا احترام کرو. یہ مت سمجھو کہ وہ اس سے تم زیادہ باعزت باوقار ہو. بہر صورت تو یہ تو ایک حدیث مبارکہ کا ٹکڑا اور اس کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، کیونکہ یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. ایک دوسرے کو یہاں تک کہ بیٹے باپ کا احترام نہیں کر رہا ہے. ارے ظالمو، ظالم ہے وہ انسان، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے؟ باپ کی نافرمانی، باپ کی عزت میں اگر میں تو اتنا بھی سمجھ جاتا ہوں، اسے بھی گناہ سمجھتا ہوں. میں اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں. اگر ایک باپ ہے اور اس کی لنگی یا اس کا جو ہے اس کے شرٹ پینٹ یا جو بھی اس کے کپڑے بھی اگر زمین پہ گرے ہوں اور اگر وہ پیر اس کا لگ جائے تو میں اسے بھی گناہ سمجھتا ہوں. یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، کیونکہ باپ کی شخصیت اس قدر قابل احترام ہے. مگر ہمارے درمیان آج باپ کی، ماں کی کوئی عزت ہی نہیں رہی. نافرمانی، بدتمیزی، بد اخلاقی. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ تھوڑا احترام کرتے تو ماں کی طرف چلے جاتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چونکہ حدیثیں سن رکھی ہے ماں کا مرتبہ، ماں کا مرتبہ، ماں کا مرتبہ، ماں کا مرتبہ، پھر باپ جائے پانی میں. بعض دفعہ اس کی وجہ سے بہت فسادات ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے بعض ایسے نااہل اور خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں اپنے باپ کا مرڈر ہی کر دیتے ہیں. ایسے بھی ناہنجار ہوئے زمین پر، ایسے بھی 2 ٹانگ والے جانور، ذلیل خبیث ایسے بھی آئے ہوئے. ایسا نہیں ہے. ماں باپ کے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھ کر کے اس گتھے کو سلجھایا جائے، عزت و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے. یہ نہیں کہ باپ سے غلطی ہو گئی تو جھڑکی دے دے اسے، باپ سے غلطی ہو گئی دھمکا دے اسے. نہ نہ، چاہے جتنی بڑی غلطی ہو جائے، شرک کیوں نہ کر دے، اسے دھمکا نہیں سکتے ہو تم. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، تم اف نہیں کہہ سکتے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ارے جب اف نہیں کہہ سکتے جھڑک کہاں سے سکتے ہو یار؟ تمہارے دل میں اگر کوئی قدورت بھی باپ کے کسی کردار سے آ گئی ہے نا، البتہ یہ کہ کوئی ناجائز نہ ہو تو بھی وہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے. بہر صورت تو عزت و احترام کا جو ہے پیمانہ ہمارا اس قدر گر چکا ہے کہ ہم جو ہے اس کو تصور میں بھی نہیں لا پا رہے ہیں. اس قدر ہمارا سماج خباثتوں میں مبتلا ہے اور ہر کوئی کسی کی عزت کو نوچنے اور خروچنے کے در پہ لگا ہوا ہے. کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھے، کیا جوان. یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا
کہ دیکھو کسی کے اوپر ہنسنا بھی اس کی توہین کرنے کے لیے، اس کی حقارت کے لیے، یہ بھی حرام ہے، حرام ہے۔ یہ پوری آیت بیان فرمائے، پوری آیت۔ اس کے بعد آگے چلتے چلتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے پوری آیت کو چھوڑ دیا۔ نہ مرد کو یہ حق حاصل ہے، نہ عورت کو کسی کا مذاق اڑائے، کسی کا مذاق اڑائے، اور خاص طور سے کسی مومن کا۔ خاص طور سے کیوں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کفار کا مذاق اڑائے۔ انسانیت یہ بولتی ہے، اخلاق یہ بولتا ہے کہ کوئی بھی رہے اس کا احترام کیا جائے، اور دین رحمت احترام کا اس قدر اعلیٰ پیمانہ دیتا ہے کہ نبی کائنات بیٹھے ہیں، یہودی کا جنازہ گزرتا ہے، نبی محترم، نبی مکرم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانیت کے احترام میں لوگوں ہمارا ایمان کہاں گیا، ہمارا اخلاق کہاں گیا، اس نبی کا اخلاق کہاں ہے ہمارے پاس؟ خدا کی قسم، نبی کے اخلاق کا ایک ایک پہلو اگر ہمارے اندر سما جائے، سرایت کر جائے، تو اسلام کے لیے بڑے بڑے تبلیغ کے لیے منچ لگانے کی زیادہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی، مگر چونکہ ہماری زندگی سے اخلاق نکل چکا ہے، ہم صرف ایک دوسرے کو نوچنے اور خروچنے میں لگے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ کسی کی عزت کے پیچھے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا استہزاء نہ کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو ذلیل نہ سمجھو۔ اور سنو، تم لوگ حقیر ذلیل سمجھتے ہو، اور تم لوگوں میں جو فسادات برپا ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے وجوہات اور اسباب ہیں۔ کوئی کچھ کر رہا ہے، سب سے پہلے ہمارے اندر ایک سوچ آتی ہے، سمجھ گیا میں، سمجھ گیا میں، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بدگمانی ہے، بدگمانی ہے، یہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی کو ہم بہت لائٹ لے لیتے ہیں۔ دیکھو خالی نقطہ سمجھ جاؤ، ہم کیا کہا، سور مت کھاؤ، سور حرام ہے، کتا مت کھاؤ، کتا حرام ہے، بلی مت کھاؤ، بلی حرام ہے، چوہا مت کھاؤ، چوہا حرام ہے کہ نہیں؟ سب حرام ہے کہ نہیں؟ کوئی کھاتا بھی نہیں ہے، نہیں مسلمان کوئی نہیں کھاتا ہے، کھانا بھی نہیں چاہیے، یہ حرام ہے۔ اسی لیے ہم شدت کے ساتھ رک جاتے ہیں، ہے نا، شدت کے ساتھ ہم اس سے رک جاتے ہیں۔ ارے رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو بدگمانی سے زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہی بدگمانی گناہ ہے۔ نبی کی حدیث اٹھائیں گے، صحیح مسلم شریف اٹھاویں، صحیح بخاری اٹھاویں، وہاں آپ کو وہ حدیثیں ملیں گی، اور وہ ابواب جو ائمہ محدثین نے قائم کیا ہے، جس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ بدگمانی حرام ہے، حرام ہے۔ باب تحریم الظن کہا گیا حدیث کے اندر، جو ائمہ محدثین نے لکھا ہے، ابواب قائم کیے ہیں، چاہے بخاری اٹھاویں، مسلم یا کسی اور کتاب کو اٹھاویں، بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے، ایک دم حرام ہے وہ۔ ارے سور کھانا تو ٹھیک ہے حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، بدکاری کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ حرام تو چھوڑ رہے ہو، بدگمانی جس سے پورے سماج کو گندگی ملتی ہے، سماج میں بدامنی پھیلتی ہے، اس بدگمانی جو ایک جڑ ہے، ایک سرا ہے، ہم نے اس کو کہاں کاٹا، کب ختم کیا اسے ہم نے؟ ہم سے یہ ختم نہیں ہوتا۔ کیا ماں، کیا باپ، کیا بھابھی، کیا بہن، کیا ننند، کیا ساس، کیا بہو، کیا دادا، کیا ہر ایک سے بدگمانی، ہر ایک سے۔ ارے اس نے ایسا کیا ہوگا، اس نے ایسا کیا ہوگا، میں یہ سمجھ گیا، میں وہ سمجھ گیا، تو خاک سمجھ گیا، یہی کیا کہ تم حرام میں مبتلا ہو گیا بدگمانی کر کے۔ یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ بدگمانی حرام ہے۔ میں حدیثوں کے مطالعے کے بعد کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل سے حدیثیں پڑھاتا ہوں، حدیثیں پڑھاتا ہوں، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بدگمانی جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو تسلسل ذکر کیا ہے نا، پہلے دیکھو آدمی کو بدگمانی کہاں سے آتی ہے؟ بدگمانی وہاں سے آتی ہے، میں آپ کو دیکھ کے ہنس دیا، آپ خاموش بیٹھے ہیں، دور سے دیکھ کے ہنس گیا، آپ سمجھیں کہ بیٹا کچھ گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ یہاں گڑبڑ ضرور ہے، ہنسا کیوں مجھے دیکھ کے؟ اب یہاں دل میں
کریشن شروع ہو جاتا ہے نا، یہاں ذہن میں شروع ہو جاتا ہے، بیٹا ہنسا تو ہنسا کہیں کو رہے، دائیں بائیں دیکھتے کچھ تو گڑبڑ ہے، جل رہا ہے، حسد ہو رہا ہے، پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا خبردار، نہ کوئی مرد ہنسے نہ کوئی عورت ہنسے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. آگے چلتے چلاتے یہاں آؤ، یہ حدیث میں یہ آیتوں کی سورہ حجرات کی جو آیتیں ہیں میں پوری تفصیل میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ پورا 12 بھی بج سکتا ہے، پھر میں بھی تھکا ہوں آپ بھی تھک جائیں گے. آگے یہ آیت ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ان کاموں سے جس نے توبہ نہیں کیا وہ فاسق ہے. اب فاسق کی تعریف ڈیفینیشن ہم بعد میں دیکھیں گے، اگر نہیں معلوم ہے تو یہاں نہیں کریں گے. اس آیت کے بعد فرمایا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، تم لوگ بدگمانی سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں کیا ہے، بعض گمان، بدگمانیاں تو سارے کے سارے گناہ ہیں، حرام ہیں. اس کے بعد آگے فرماؤ ولا تجسسوا، تجسس میں نہ پڑھو، ٹوہ میں نہ پڑھو، جاسوسی میں نہ پڑھو. جب ایک آدمی ہنسے گا اس کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہوگی. سیریل وائز کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پوائنٹ کو بتایا ہے. اب یہ ہے کہ ہماری عقل تھوڑی چھوٹی ہے، ہم بعد میں سمجھتے ہیں، ہے نا. میں بھی بہت دنوں بعد سمجھا ہوں یار، میری بھی کوئی بڑی نہیں ہے، مگر سمجھو بات، بڑے کھاک چھاننے کے بعد یہ سب پوائنٹ سے یہ سب نکات نکلتے ہیں، ایسے نہیں نکل جاتے ہیں. کیا فرمایا؟ ہنسو مت، ہنسا تو پھنسا، ہنسا تو پھنسا، پھنس گیا بیچارہ. دیکھا بدگمانی وہاں شروع ہو گئی. اسی لیے اللہ نے کہا خبردار یہ فسق کام کوئی بھی نہیں کرنا. ومن لم یتب، جس نے توبہ نہیں کیا، اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق. یہ قرآن ہے، دیکھو دیکھو بھائی، قرآن ہے یہ. سورہ حجرات نہیں پڑھو گے تو پہنچا دے گا سب کو گجرات، پھر مار کھاؤ گے، پٹائی کھاؤ گے، سمجھے. یہ دیکھو یہی آیت ہے ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان حرکتوں سے جس نے توبہ نہیں کیا یہی لوگ ظالم ہیں، ظالم ہیں. دیکھو اس سے اوپر کا بھی الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ جو تمہاری حرکات ہیں، یہ کرتوت ہیں، یہ ایمان کے بعد بڑے خطرناک، یہ فسوق ہیں، فسق ہیں. پھر فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اس سے بچو بدگمانی سے، اس لیے کہ یہ گناہ ہے. ولا تجسسوا، جاسوسی سے بچو. یہ ہنس گیا، اس کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہو گئی، اب دھیرے دھیرے یہ ٹوہ میں لگے گا کہ بیٹا یہ ہنسا کیوں، اب پکڑنا ہے، اس کی غلطی نکالنا ہے، کہاں ایسا ہوا، کیوں بولا، کیوں کرا. پورے اس کے پیچھے پڑ جائے گا، ہاتھ دھو کے، بولتے نا ہاتھ دھل کے اس کے پیچھے پڑ گیا، ہاتھ دھل کے اس کے پیچھے پڑ جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تجسسوا، کسی کے پیچھے مت پڑو بابو، کسی کے پیچھے مت پڑو. کیونکہ اب جب پیچھے پڑو گے تو ولا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. جب جاسوسی کرے گا آدمی تو بھائی میں آپ کے پاس آیا، ارے وہ آپ کے پاس آیا تھا نا، کیا بولا، ایسا ایسا بول کے دائیں بائیں اس کو، یہاں غیبت ہو گئی. اب کیا سوچا، کیوں مسکرایا، کیوں ہنسا، کیا ہوا تھا، کیوں پھنسا، وہ سب کچھ نہیں، لیکن بیٹا یہ پھنس گیا بری طرح. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. دیکھو دو آدمی وہاں بیٹھا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ لوگ بات کر رہے ہیں، ایک دو دفعہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. ہم یہاں کیا سوچنے لگے ہمارے بارے میں. خدا کی قسم یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں 2-3 بار ایسے دو آدمیوں کے بارے میں سوچا، لیکن جب بھی مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو ہے ہماری خیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں بہت نادم ہوا. اس دن سے میں نے قسم اٹھا لیا کہ آج کے بعد کسی کے متعلق بدگمانی نہیں کروں گا. اگر کوئی میرے بارے میں برا سوچ رہا ہے تو بھی اب اس کی برائی اور اس کا شر اللہ اسی کی طرف پلٹا دے گا، مگر میں یہی سمجھوں گا کہ میری خیر کے بارے میں، میری بھلائی کے بارے میں بندہ بات کر رہا ہے. اور یقین جانو خدا کی قسم جب ایسا سوچ لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے خیر بنا دے گا، اس کے لیے شر بنا دے گا.
اس لیے جب تم جاسوسی میں پڑو گے تو ایک دوسرے کو بولو گے اور غیبت اس کے یہاں، غیبت اس کے یہاں، اس کے بارے میں بولتے چلے جاؤ گے، یہ غیبت ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو اتنا بڑا گناہ ہوا ہے، اتنا بڑا گناہ یہ ہے کیا؟ تم نے کیا کیا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اے بندہ خدا، اتنا بڑا گناہ کر لیا، شروع صرف ایک چھوٹی سی ہنسی سے ہوئی تھی۔ شروع کہاں سے؟ شروعات ایک چھوٹی سی ہنسی سے، اور اختتام ایک مرے ہوئے سڑاندہ متعفن بدبودار آدمی کے گوشت پر ہوتا ہے۔ اختتام کہاں ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ اے بندے خدا یہ بتا کہ کیا تو کسی مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ وہ بھی سڑا ہوا ہے یار، مرغی، مری ہوئی مرغی کا گوشت کھاؤ گے؟ بکرے کا کھاؤ گے؟ گدھے کا تو کوئی نہیں کھاتا ہے، کوئی نہیں کھاتا ہے، البتہ مچھی کھا لو گے، ہے نا، وہ تو حلال ہے۔ مگر یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ حرکت کی ہے اس نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کا سڑا ہوا، مردے بھائی کا سڑا ہوا گوشت کھایا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے یار۔ جی کر رہا ہے تھوک دیا جائے، مگر اسٹیج پر ہوں، منچ پر ہوں، مائک پر ہوں، گھین نہیں آ رہی ہے؟ تصور کی دنیا میں آ جاؤ۔ کسی کا اگر گھاؤ دیکھ لیتے ہو کہیں تو 15,000 بار تھوکتے، تھو تھو تھو، گھاؤ دیکھ لیتے ہو، ارے سڑکے پیپ کیڑا ایسے ایسے کرے، پس 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 پس۔ کھاؤ گے؟ بولو۔ دیکھو میں جب بولتا ہوں ذرا سخت بول دیتا ہوں، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر ذرا تصور میں آؤ۔ کیوں؟ میں اصل بتانا کیا چاہتا ہوں کہ شروع کہاں سے ہوا ہے، شروع ہوا کہاں سے ہے یار، اور ختم کہاں ہو رہا ہے؟ اس بات پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا، حالانکہ ایک بڑی مزیدار حدیث میں رکھا تھا، وہی سوچ کر کے میں اس موضوع کا انتخاب کیا تھا، لیکن اب چونکہ اب انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے کبھی، مگر یہیں پر ہم بات ختم کریں گے صرف اس تصور میں لا کر کے کہ اس گناہ کے اندر خباثت کتنی ہے، اس کو دیکھ لو، اس کے بعد اپنے اپنے گھر جاؤ، اور آج کے بعد سے ناجائز طریقے سے کسی کے اوپر ہنسنا چھوڑ دو۔ اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے بھی غالباً بتلایا ہے کہ ایک مومن کی عزت کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی عزت و حرمت سے بڑھ کر کے ہے۔ ترمذی شریف کی جب روایت اٹھائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو ایسے آدمی کی غیبت کر کے، اس کی عزت کو داغدار کر کے، عزت کو داغدار کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے آپ جب سورہ نور اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اگر تم کسی کے اوپر الزام لگاتے ہو تو تمہیں 4 گواہ لانا ہے، 4 نہیں لائے تو پیٹھ پھاڑ دیں گے مار مار کے۔ کتنے ماریں گے کسی کو معلوم ہے؟ 80 کوڑے مار کر اس کی پیٹھ پھاڑ دیں گے نالائق کی، وہ بھی 4 گواہ۔ 4 گواہ کیوں بھائی؟ کوئی بدکاری کرے گا تو 4 گواہ لانے جائے گا، تب تک تو سب کھیل ختم ہو جائے گا۔ مگر کیوں کہا؟ عزت کا مسئلہ ہے، اور عزت کا مسئلہ پہلے میں بول دیا، اس لیے وہاں سے عزت کماؤ۔ اب جس کی عزت وہاں سے ملی ہے تم یہاں داغدار کر رہے ہو، اس حد تک تم گر چکے کہ اب اس کا سڑا ہوا گوشت جو ہے، کیڑے والا گوشت، متعفن بدبو دار، پیپ والا، خون والا، کئی جو ہے مہینوں کا سڑا ہوا، سڑی ہوئی لاش کا گوشت تم کھا رہے ہو اگر کسی کی غیبت کر رہے ہو تو۔ مگر یہ گوشت کھانے کی نوبت کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک چھوٹی سی ہنسی سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس سے ہم بہت کم سمجھتے ہیں، بہت حقیر سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے بعض دفعہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے سماج کے اندر امن و شانتی، یا اپنے گھر کے اندر، ہماری مائیں بھی یہاں سن رہی ہے، ہماری بہنیں بھی ہیں، بعض بیٹیاں بھی ہوں گی، تو ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ساس بہو میں بدگمانیاں بہت ہوتی ہے، دیورانی، جیٹھانی، فلانی، چلانی، ان لوگوں میں بدگمانیاں بہت ہوتی ہے ایک دوسرے کے۔ اے اللہ والیو، ایسی بدگمانی کرو گے تو دیکھو کہاں آ کے رکتے ہو، لاسٹ میں سڑا ہوا گوشت کھانا پڑتا ہے۔ اب جاؤ، سڑا ہوا گوشت کھاؤ یا مندی کھاؤ گے یہ تمہارے اختیار میں ہے، بریانی کھاؤ تمہارے اختیار میں ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے۔ اچھا ایک بات اور پوائنٹ آخر میں بتا دوں، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھو یقیناً فَقَرِئْتُمُوهُ، تم لوگ اسے ناپسند کرو گے۔ تو اچھا سنو، اب اگر ہو گیا ہے تم لوگوں سے ایسا
تم لوگ گوشت کھانے کے قریب پہنچ گئے تھے تو اب سنو واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈرو گے تو ایسی حرکتیں نہیں کرو گے، گوشت کھانے کی نوبت نہیں آئے گی، وہ بھی سڑا ہوا گوشت آدمی کا۔ اب ایسا ہے ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے اس طرح کی حرکت تم کر چکے ہو تو اب جو ہے اپنی حرکت سے باز آ جاؤ اور اللہ کی جناب میں توبہ کر لو، میل ملاپ کرو آپس میں، بدگمانی مت کرو۔ بدگمانی تمام فسادات کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی سمجھو جڑ ہے، اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ دیکھو یہ موضوع جو ہے ہمارا بہت وسیع و عریض ہے اور اس پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہے، خالی اس کی تفسیر اگر بیان کرے تو گھنٹوں لگ سکتا ہے، مگر ابھی جو میں نے نکات اور پوائنٹس یہاں پر بتلائے ہیں وہ قابل غور ہے، اس کو ملحوظ رکھیے۔ ایک دوسرے کی عزت بھی بحال ہوگی، امن و شانتی بحال ہوں گے، خیر و برکات نازل ہوں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر سے ان تمام گندگیوں کو باہر کر دے۔ مولا کریم تیری عزت و جلال کا واسطہ تو ہم سب کو باعزت اور مکرم و محتشم بنا دے۔ اللہ دونوں جہانوں میں عزت، سرخرویاں اور مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام کے حالت میں زندہ رکھ، ہمارے دلوں کو ہر روز صاف کر دے جو بھی قدورت ہے، اس لیے کہ تیرے نبی نے ہمیں بتلایا ہے جو روزانہ رات کو دل صاف کر کے سوتا ہے وہ آدمی جنتی ہے، فکس ہے اس کا جنت میں جانا۔ اللہ تو ہم غریبوں کو، نااہلوں کو، نالائقوں کو جنت میں داخلہ عطا فرما، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔